نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، اپنے مہربان رب کے نام سے ہم آخرت کے اس دوسرے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم آخرت کے دلائل کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم آخرت کی زندگی کے نام سے ایک دوسرے شارٹ کورس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ہم آخرت کے کانٹینٹ کے اوپر بات کریں گے، یعنی قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کا کیا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے کیا احوال ہیں، کیا مقامات ہیں، کیا مراحل ہیں جو وہ زیر بحث لا رہے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 4 لیکچرز کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم موت اور برزخ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں موت اور برزخ پر کچھ بات کروں، یہ ضروری ہے کہ اس بنیادی تصور سے میں آپ کو روشناس کراؤں جو قرآن مجید آخرت کی دنیا کے حوالے سے اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ تصور، یہ کانسیپٹ انذار اور تبشیر کا کانسیپٹ ہے۔ یہ جس طرح کے سلائیڈز آپ کے سامنے موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اصل مقصد انذار اور تبشیر ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ان کے شرک کو جو کہ عام طور پر پوری انسانی تاریخ میں پھیلا رہا ہے اس کے اوپر انہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جو چیز انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں جب تم پیش ہوگے تو تمہاری زندگی کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر تمہارے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر تم نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں تو تم جنت میں جاؤ گے، اور برے عمل کیے ہیں تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ انذار کا لفظی مطلب خبردار کرنا ہے، تاہم قرآن مجید نے اس کا مطلب خدا کی پکڑ اور جہنم کے عذاب سے خبردار کرنا ہے۔ یعنی جو بات یہاں واضح کی جا رہی ہے کہ لفظ انذار عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جس کا مطلب وارن کرنا ہے، الرٹ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، متنبع کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک اندیشہ ہے، ایک خطرہ ہے جو آگے موجود ہے۔ لیکن وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد، اس کا مطلب دراصل آخرت کی زندگی میں جہنم کی آگ ہے۔ یعنی وہ جو خطرہ ہے جہنم کی آگ کا خطرہ ہے، وہ جو خطرہ ہے وہ دوزخ کے عذاب کا خطرہ ہے، وہ جو خطرہ ہے خدا کی گرفت اور اس کے پکڑ کا خطرہ ہے۔ اس سے اللہ کے نبی تمام انسانیت کو متنبع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اور یہ چیز انذار کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ خوشخبری دیتے ہیں تو خوشخبری کا مطلب بالکل واضح ہے، اردو زبان میں بھی واضح ہے، لیکن یہ خوشخبری کس چیز کی خوشخبری ہے؟ یہ اللہ کے اس انعام کی خوشخبری ہے جو ابدی جنت کی شکل میں، جو فردوس بری کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو عطا کریں گے۔ تو یہ وہ بنیادی تصور ہے جو قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، اور آخرت کے حوالے سے یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس انذار و تبشیر کی کیا اہمیت ہے اسے سمجھ لیجئے۔ یہ وہ موٹیویشنل فورس ہے، یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے، یہ وہ ہمیں متحرک کر دینے والی قوت ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور ہمیں نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم قانون کی زد میں آ جائیں گے۔ یہاں پولیس ہے، یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہاں پر عدالتیں ہیں جن میں ہماری پکڑ ہوگی اور پیشی ہوگی، اور اگر ہم خدا کے کسی اصول کو پامال کرتے ہیں، کسی حکم کو پامال کرتے ہیں، دین کی کسی بات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو اس دنیا میں کوئی ہمیں نہیں پکڑ رہا۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہے، اس انذار و تبشیر پر ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، تو ہم پھر باز آئیں گے اور ہم رکیں گے۔ اور انذار کو پہلے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسان طبعی طور پر اصل میں ترجیح اس بات کو دیتا ہے کہ وہ خطرے سے بھاگے۔ یعنی ایک طرف ایک خوشخبری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ ہے، تو انسان کی ترجیح یہ ہوگی کہ پہلے اپنے آپ کو خطرے سے بچائے۔
پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، پہلے وہ اندیشہ والی جگہ سے ہٹے، اس کے بعد پھر وہ بھلائی کی طرف، خیر کی طرف جائے گا۔ تو انسان کو جب جہنم کی آگ کا یقین ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ خدا کی نافرمانی سے باز آتا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتیں اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اس کو پش کرتی ہیں، اس کو آمادہ کرتی ہیں، اس کو سمجھاتی ہیں، تیار کرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے تاکہ خدا کے انعام کا وہ حقدار ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں انذار و تبشیر کی اصطلاحات کا مطلب ہے، اور یہ ان کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اس پہلو سے بھرا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی بعثت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصل میں اسی چیز کو نمایاں کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جسے سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ بھی انذار کی ہی ڈالی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہی نکل پڑے ہوں، سب لوگ ہی نکل پڑے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پھر ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے اور پھر وہ دین میں تفقہ حاصل کرتے، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو انہیں انذار کرتے تاکہ وہ خدا کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ سکیں۔ تو یہ چیز ہے جو قرآن مجید انذار و تبشیر کے حوالے سے واضح کرتا ہے۔ یہ علماء کا مقصد بھی ہے، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی ہے، یہ موٹیویشنل فورس بھی ہے جو ہمیں اچھے عمل پر آمادہ کرتی ہے اور برے عمل سے روکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید جو دوسری چیز آخرت کے حوالے سے بیان کرتا ہے، وہ گویا کہ آخرت کی پہلی منزل موت ہے، یعنی جس وقت ہم مرتے ہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسری دنیا سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم موت کو اصل میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں موت خوف، محرومی اور صدمے پر مبنی ایک المناک واقعے کا نام ہے، یعنی کسی کے گھرانے میں اگر کوئی موت ہو گئی ہے تو ارد گرد کے لوگ خوف پھیل جاتا ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں کے اندر، میت کا ایک خوف ہوتا ہے، مردے کا ایک خوف ہوتا ہے۔ جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ ایک محرومی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ایک صدمہ ہوتا ہے انہیں، زبردست شوق لگتا ہے انہیں، اور بہت تکلیف دہ ان کے لیے یقیناً یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور کیا چیز بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سخت بیماری یا حادثے کے بعد زندگی جیسی عظیم نعمت کا خاتمہ، یعنی یا تو موت اچانک آتی ہے، جیسے حادثے میں اندر آ جاتی ہے، یا عام طور پر کسی بیماری کے بعد، تکلیف دہ بیماری کے بعد ایک عظیم نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو زندگی کی نعمت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر بارہا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے ہم بے وقت جا رہے ہیں، اور اکثر اوقات بہت سے ادھورے کام چھوڑ کر رخصت ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اکثر حالات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقت مر رہے ہیں اور بہت سے ادھورے کام چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے موت بڑھاپے کے بعد ہی آتی ہے، یہ بڑھاپے میں ہی آتی ہے، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا، تو اس لیے لوگ مرنے کی تیاری نہیں کرتے، اپنے ذہن میں دنیا کے کچھ نہ کچھ کام رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، تاکہ سب الرٹ رہیں اور سب کو معلوم ہو کہ بڑھاپے کی منزل سے متصل ہی ہے موت کا گھر، لیکن لوگ تیاری نہیں کرتے، ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، تو پھر بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اور سب سے بڑا کام توبہ کا کام ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں موت کیا ہے؟ یہ اپنوں سے جدائی کا غم اور صدمہ ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، اور پھر یہ خوفزدہ کر دینے والا واقعہ ہے، یعنی کسی گھرانے میں میت ہو جائے تو اس کے گھر والے تو یقیناً صدمہ میں ہوں گے، لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ آہوزاری کا منظر دیکھ کے، میت کو دیکھ کے، جنازے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ قبرستان خوف کی علامت ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، اور کافور جو دراصل خوشبو کا نام ہے، عام حالات میں اگر وہ کوئی شخص خوشبو لگا لے کافور، تو کوئی شخص اس کافور کی خوشبو لگائی ہوئی جس شخص نے لگا رکھی ہے اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ کافور ہے خوشبو، عرب میں بڑی اچھی خوشبو سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ میت کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے تو عام حالات میں سے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ
یہ ہمارا تصور ہے، لیکن قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ آزمائش کا خاتمہ ہے اور ابدی زندگی کا آغاز ہے، جہاں پر سزا ہوگی یا جزا ہوگی، اور یہ انسانوں کی محدود دنیا سے نکلنا ہے اور خدا کی لامحدود دنیا میں داخل ہو کر ابدی ہو جانے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ موت کیا ہے؟ قرآن مجید کس طرح اس کو دیکھتا ہے؟ یہ انسان کی اصل شخصیت، جس سے قرآن مجید نفس کہتا ہے، اس کے حیوانی قالب سے، حیوانی وجود سے الگ کر دینے کا نام ہے۔ اور یہ حیوانی وجود ہمارا ساری زندگی بدلتا رہتا ہے، شخصیت ہماری ایک ہی رہتی ہے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اگر اس کی عمر 60 برس ہے تو 6 دفعہ اس کا جسم بدل جاتا ہے۔ یعنی سائنس سے بتا دی کہ کم و بیش 10 برس میں ایک انسان مکمل طور پہ اس کے خلیات ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حیوانی شخصیت تو بدلتی رہتی ہے، لیکن جو نفس ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی رہے گا، زید ہے تو زید ہی رہے گا، بکر ہے تو بکر ہی رہے گا، فاطمہ ہے تو فاطمہ رہے گی، عائشہ ہے تو عائشہ رہے گی۔ شخصیت ایک ہی رہتی ہے اور ایک ہی ہستی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ موت جو تمہیں تمہارے نفس سے الگ کرنے کے لیے آتی ہے، تمہاری شخصیت کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، سب کو موت آئے گی۔ اور جس وقت موت آتی ہے تو پھر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے لوگوں کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کی نیکیاں بالکل اسٹیبلش ہوتی ہیں، بڑی حد تک انہیں بھی معلوم ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب سے بڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی اچھی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بدکار ہیں، جن کے جرائم بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جو آپ کے سامنے آیت ہے سورہ انفال کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، یہ کفار ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ اگر تم دیکھ پاتے جب فرشتے ان کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو مزہ جلنے کے عذاب کا، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ظاہر ہے کہ ان کا انجام جہنم کی آگ تھا، تو موت کے ساتھ ہی معاملہ شروع ہو گیا۔ اس کے برعکس جو صحابہ اکرام تھے اور جو اس درجے کے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا استقبال ہوتا ہے، سلامتی کے ساتھ استقبال ہوتا ہے، اور جنت میں انہیں بسائے جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اگلا تصور قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان برزخ کی ایک دنیا میں رہتا ہے۔ برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی اس دنیا سے گویا کہ ایک پردہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی جو اگلی دنیا ہے وہ تو شروع نہیں ہوئی، وہ تو قیامت کے دن کے بعد شروع ہوگی۔ تو ایک ہم نہیں جانتے اس جگہ کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں ہے، بس ہم یہ جانتے ہیں، یہ قرآن کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی خواب کسی زندگی ہے، اور روز قیامت لوگ مادی وجود کے ساتھ جب اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایسا ہی انسان دیکھیں گے جیسا آج ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن برزخ کی زندگی ایک نوعیت کی خواب کی زندگی ہے۔ لیکن جس وقت یہ برزخ کی زندگی پیش آ رہی ہوگی تو لوگوں کے لیے ایک زندہ حقیقت ہوگی۔ یعنی جس طرح ہم اس دنیا میں خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ احساس کی سطح پہ ہم پوری طرح اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ خواب ہوتا ہے۔ تو محسوس ہی ہوتا ہے، یہ جو قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی اسی نوعیت کی زندگی ہے، اور اسی کو عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم اپنے میت کو جس جگہ پہ چھوڑ کے آتے ہیں وہ قبر کا گڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ جیسا کہ واضح ہو چکا کہ فرشتے اصل نفس کو تو لے جا چکے، اصل شخصیت کو تو لے جا چکے، کہاں لے گئے ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن نے برزخ کی ایک تعبیر اختیار کی ہے سورہ مومنون میں کہ ایک برزخ ہے، برزخ کا مطلب پردہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد اس دنیا کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، تو اس کی ظاہری بات ہے جو کچھ بھی حقیقت ہے مرنے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن وہ ایک ریالٹی ہے، اپنے احساسات میں ایک ریالٹی ہے۔ لیکن جو گویا کہ مردے کے اوپر کیفیت گزر رہی ہوگی وہ اس نوعیت کی ہوگی۔ اس کو عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے تو قبر ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو واضح کیا تو لوگوں کو آپ نے قبر کے حوالے سے بات سمجھائی ہے،
اور یوں نہیں ہوتا کہ قبر کے اس گڑھے کے اندر یہ عذاب، یہ ثواب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قبریں بارہا کھول کے دیکھی گئی ہیں، ان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ کہ کتنے ہی لوگ ہیں، یعنی ہندو جو ہے آپ جانتے ہیں ان کی قبریں تو نہیں بنائی جاتی، یہ آریہ جو اقوام ہیں ان کے اندر تو مردوں کو جلائے جانے کا کانسیپٹ ہے۔ جو اہل فارس ہیں ان کے اندر بھی یہی تصور رہا ہے ماضی کے اندر، جو زرتشت مذہب کے پیروکار ہیں وہ اپنے مردوں کو ایک بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور پرندے اس کو نوچ کھاتے ہیں، تو ہندو جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے رسم و رواج ہیں۔ تو قبر تو اصل میں ابراہیمی مذہب کے پیروکاروں کی ایک تصور ہے نا، تو وہ ایک پاکیزہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن چاہے سمندر میں ڈبو دیں، چاہے پرندے کھا لیں، چاہے آگ جلا دے، وہ معاملہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس نفس کے ساتھ ہوتا ہے جسے عام زبان میں ہم روح کہتے ہیں۔ قرآن مجید روح اس معنوں میں نہیں کہتا، قرآن مجید نفس کہتا ہے۔ تو ہمارے سامنے چونکہ قبر ہوتی ہے تو اس کو بعض روایات میں پھر اس سے تعبیر کر لیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح برزخ کی ایک دنیا ہے، برزخ کا ایک عالم ہے، اور قیامت سے پہلے انسان کے ساتھ وہیں پہ معاملہ ہو رہا ہوگا۔ اور کیا معاملہ ہو رہا ہوگا قرآن مجید نے دو گروہوں کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایک بالکل کامیاب لوگ جو سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، شہداء، یعنی بالکل اسٹیبلش نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے خاطر جنہوں نے اپنی جان تک دے دی، اپنی زندگی میں خدا کے دین کی گواہی دی اور یہاں تک کہ اس کے لیے جان بھی دے دی۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ آل عمران میں کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اس کے بالکل برعکس گروہ جو کہ آخری درجے کے اسٹیبلش کافر تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے فساد کیا، یعنی آل فرعون۔ تو قرآن مجید نے ان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ان پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور صبح شام انہیں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور روز قیامت انہیں بدترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دو گروہ لے کے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے موت کے بعد کا بھی میں نے ذکر بتایا تھا آپ کو، قرآن مجید کی آیات سامنے رکھی تھی، اور سورہ آل عمران اور سورہ مومن میں یہ بات بیان کی گئی ہے بالترتیب کہ شہداء کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسی پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایکسٹریم گروہ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے انتہائی پاکیزہ زندگی، نیکی کی زندگی گزاری یا بدترین زندگی گزاری، تو جو جس نے کیا ہوگا موت کے ساتھ ہی اس کے اوپر معاملہ، اس کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن اصل جو زندگی ہوگی موت کے بعد، جو قیامت ہے، قیامت کے مرحلہ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے، وہاں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مادی جسم لوٹائے جائیں گے، باقاعدہ سب کے سامنے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر سزا و جزا اور ابدی زندگی کے فیصلہ کا اعلان ہوگا، اور پھر جنت میں ابدی داخلہ ہوگا یا جہنم میں ابدی داخلہ ہوگا۔ یہ پہلا لیکچر ہے جس پہ ہم نے آج موت اور برزخ پہ گفتگو کی لڑ لی ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم قیامت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔